اسی شہر لاہور میں ایک صاحب آرام فرما رہے ہیں، ان کے انتقال کو اس وقت کوئی 968 سال ہو گئے، لیکن بڑے سے بڑا آدمی جو دنیاوی طور پہ کامیاب ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر ہے، وہ ان کے در پہ حاضری دیتا ہے تو الٹے پاؤں چل کے آتا ہے، کبھی ان کی طرف پشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ وہاں موجود نہیں ہے۔ وہ انتقال کر چکے ہیں اور تقریباً 1000 سال ہونے کو اب آ رہے ہیں۔ کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں، کیونکہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود تقریباً روزانہ ایک اندازے کے مطابق 10,000 آدمی ان کے لنگر سے روز کھانا کھاتا ہے، وہ ہیں داتا صاحب۔ تو جس کو ہم دنیاوی طور پہ بہت کامیاب کہتے ہیں، ان کے یہاں تو 10 آدمی روز کھانا نہیں کھا سکتے، 4 دن میں تنگ آ جائیں گے لوگ۔ داتا صاحب کا مزار ایک ایسی جگہ ہے جہاں راؤنڈ دی کلاک نان سٹاپ کلام پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی، کوئی نہ کوئی بیٹھے، کچھ لوگ وہاں تلاوت کرتے ہیں، وہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، فاتحہ خوانی ہو رہی ہوتی ہے 24 گھنٹے وہاں۔ تو جہاں اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا، اس کے کلام کی تلاوت ہوتی ہوگی، وہاں رحمت کے فرشتوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ ایک بارش ہے رحمت کی جو ہوتی رہتی ہے اس مقام پر جہاں اتنی تلاوت ہو، اتنا ذکر الہی ہو۔ تو اسی طرح جو شخص وہاں ہے جہاں رحمت کی مسلسل بارش ہو رہی ہے، وہاں کھڑا ہو کے جب دعا کرتا ہے اللہ کے حضور، تو رحمت کے فرشتے جو اتر رہے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب تصوف، معرفت اور روحانیت کی کس منزل پر ہیں، یہ آج تک میں اندازہ نہیں کر پایا۔ شاید میرے خیال کی بلندی سے کہیں زیادہ بلند ہیں۔ جس طرح سائنس آسمان کے بارے میں کہتی ہے کہ آسمان صرف آپ کی اپنی حد نظر ہے، ورنہ اس کا کوئی فزیکل وجود نہیں، اور انسان جتنا بلندی کی طرف جاتا جائے آسمان اس سے اتنا ہی اوپر ہوتا جاتا ہے۔ تو سائنس کی اس تھیوری پر جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ پورے اترتے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان خود جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے، جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب روحانیت میں اس کو اسی قدر بلند دکھائی دینے لگتے ہیں۔ تو جناب داتا صاحب کے کسی فرمان کو جیسے ان صاحب نے وضاحت کرنے کو کہا ہے، وہ نہ صرف دشوار ہی نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ صرف اللہ کا نام نہیں جپتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھال لیا تھا۔ پوری کی پوری زندگی کا پیٹرن وہی تھا جو اللہ نے مقرر کیا، بلکہ وہ ریکوائرمنٹ سے ذرا آگے جا کر اپنی زندگی کا پیٹرن سیٹ کیا تھا انہوں نے۔ جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم ویسی زندگی گزاریں، وہ اس سے بہتر زندگی کی طرف چلے گئے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ان کو یہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ کوئی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی پر، اس شخص پر کس درجے کی رحمتیں فرمائی ہیں اور کیا درجہ عطا فرمایا کہ انسان اگر مجھ جیسا امی ہے تو یہ کہتا ہے کہ داتا صاحب بہت بڑے ولی اللہ ہیں۔ کوئی عمران اگر چلا جاتا ہے وہاں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ابدال ہے، اس لیے کہ وہ بلندی اتنی ہی دکھائی دیتی ہے۔ جب کوئی ابدال وہاں حاضری دیتا ہے تو داتا صاحب اس کو ایسی بلندی پہ بیٹھے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ داتا کتب ہیں۔ جب کوئی کتب وہاں حاضری دیتا ہے داتا صاحب کے حضور، تو وہاں جو بلندی اسے دکھائی دیتی ہے، اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید داتا صاحب کتب زماں ہیں، غوث ہیں۔ اور جب کوئی غوث وہاں حاضری دیتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ داتا فائز کس مقام پر ہے۔